کبھی کبھی حقیقت افسانے سے بھی زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ ایک جہاز جو سینکڑوں مسافروں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اڑان بھرتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ آخر وہ جہاز کہاں گیا؟ کیا یہ ایک حادثہ تھا یا کوئی بڑی سازش؟ یہ ہے فلائٹ MH370 کا وہ راز جو آج بھی دنیا کے لیے ایک راز بنا ہوا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں نام شرافت علی۔ ناظرین، تصور کریں ایک طیارہ رات کے اندھیرے میں پرواز کر رہا ہے، ہزاروں فٹ کی بلندی پر، اور اچانک ریڈار سے غائب ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر کے ماہرین جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کی تلاش میں نکلتے ہیں، لیکن زمین کے چپے چپے کو کھوجنے کے باوجود انہیں طیارے کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو 8 مارچ 2014 کو پیش آئی۔ ملائیشیا کے کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ملائیشین ایئر لائن بوئنگ 777 پرواز MH370 اڑان بھرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ طیارے کے کپتان ظہری احمد شاہ اور گو پائلٹ فریق عبدالحمید، 10 کرو ممبر اور 227 مسافر اس میں سوار تھے۔ یہ طیارہ ہر روز کی طرح کوالالمپور سے چین کے شہر بیجنگ کے لیے روانہ ہونے والا تھا، لیکن اس روز یہ ایک عام پرواز نہیں ہونے والی تھی بلکہ تاریخ کا حصہ بننے والی تھی۔ رات تقریباً 12:41 پر طیارہ کوالالمپور ایئرپورٹ سے اڑان بھرتا ہے۔ موسم بالکل صاف تھا، سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، لیکن ایک گھنٹے بعد جب طیارہ بحیرہ جنوبی چین کے اوپر 35,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا تو اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ کپتان ظہری احمد شاہ نے ویتنام کے ہوچی منہ سٹی کے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور ویتنامی فضائی حدود میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ یہ ایک معمول کی کارروائی تھی، لیکن صرف 1 منٹ اور 43 سیکنڈ کے بعد ملائیشین ایئر لائنز کی یہ پرواز اچانک ریڈار سے غائب ہو گئی۔ ملائیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام اور چین کے ایئر کنٹرول اسٹیشن جو طیارے کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے، ابتدائی طور پر ماہرین نے سوچا کہ شاید طیارے کا ٹرانسپونڈر بند ہو گیا ہوگا، لیکن جب طویل کوششوں کے باوجود طیارے سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا تو خدشات بڑھنے لگے۔ کوالالمپور سے بیجنگ کا سفر تقریباً 6 گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے، اس لیے ماہرین نے کچھ وقت انتظار کیا کہ شاید طیارہ لینڈ کر جائے، لیکن جب 6 گھنٹے گزر گئے اور پرواز 370 بیجنگ نہیں پہنچی تو پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ ملائیشین کی ٹیم نے فوراً ایک بین الاقوامی سرچ آپریشن کا آغاز کیا۔ آخری مرتبہ جو سگنل طیارے سے موصول ہوا تھا وہ بحیرہ جنوبی چین کے خلیج تھائی لینڈ کے قریب تھا۔ بحری جہازوں، ہیلی کاپٹروں اور طیاروں کی مدد سے پوری سمندری حدود کی تلاشی لی گئی، لیکن طیارے کا کوئی ملبہ یا سراغ نہیں ملا۔ پھر ملائیشیا کی حکومت نے فوجی ریڈار ڈیٹا کا تجزیہ کیا اور حیران کن انکشاف ہوا کہ طیارہ اپنے اصل راستے پر نہیں تھا۔ فوجی ریڈار کے مطابق جب طیارہ بحیرہ جنوبی چین کے اوپر پرواز کر رہا تھا تو اس نے اچانک دائیں جانب مڑنے کے بعد بائیں جانب ایک بڑی گردش کی اور ملائیشیا کے اوپر سے گزرا۔ پھر یہ بنانگ جزیرے کے قریب پہنچا اور وہاں سے بحیرہ انڈمان کی طرف نکل گیا۔ یہاں ایک اور حیران کن انکشاف سامنے آیا۔ طیارے کے سیٹلائٹ سگنل سے معلوم ہوا کہ بحیرہ انڈمان میں داخل ہونے کے 3 منٹ بعد طیارے کا سیٹلائٹ سے رابطہ منقطع ہو گیا، لیکن پھر اچانک ایک اور کنیکشن ریکویسٹ موصول ہوئی۔ اگلے 6 گھنٹے تک فلائٹ MH370 وقت کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹ سگنل بھیجتا رہا، لیکن پھر مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ آسٹریلیا کے شہر پرتھ میں موجود گراؤنڈ اسٹیشن نے طیارے کے آخری سگنلز کا تجزیہ کیا اور یہ اندازہ لگایا کہ فلائٹ MH370 ممکنہ طور پر انڈین اوشن کے جنوبی حصے میں آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا کے درمیان کہیں موجود تھی، لیکن اس علاقے کی تلاش کرنا تقریباً ناممکن تھا کیونکہ وہاں 4.5 ملین مربع کلومیٹر کے وسیع علاقے میں کچھ بھی ڈھونڈنا سوئی کے برابر تھا۔ ہوا بازی کے ماہرین نے سوچا کہ اگر طیارہ سمندر میں گرا ہوگا تو ہائیڈروفونز، پانی کے اندر آواز ریکارڈ کرنے والے آلات کو اس کے گرنے کی آواز سننی چاہیے تھی، لیکن کسی بھی ہائیڈروفون میں ایسی کوئی آواز ریکارڈ نہیں ہوئی جو کسی بڑے جہاز کی گرنے کی نشاندہی کرے۔ تقریباً 1 سال بعد انڈین اوشن کے جزیرے ری یونین پر ایک ہوائی جہاز کا پر ملا جس پر ملائیشین ایئر لائنز کا نمبر درج تھا۔ بعد میں مزید چھوٹے ملبے کے ٹکڑے مڈغاسکر اور دیگر جزائر پر ملے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ طیارہ واقعہ انڈین اوشن میں گرا ہوگا، لیکن اب بھی کئی سوالات باقی تھے۔ کیا طیارہ ہائی جیک ہو گیا تھا؟ کیا کپتان ظہری احمد شاہ نے جان بوجھ کر طیارہ گرایا تھا؟ کیا یہ کوئی تکنیکی خرابی تھی؟ آج بھی فلائٹ MH370 کی حقیقی وجوہات کا کسی کو علم نہیں۔ ملائیشیا، چین، آسٹریلیا اور کئی دیگر ممالک نے کروڑوں ڈالر خرچ کر کے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن مکمل ثبوت کبھی نہیں ملے۔ یہ واقعہ ہوا بازی کی دنیا میں آج بھی سب سے بڑا راز بنا ہوا ہے۔ اس حادثے نے مسافروں کی حفاظت و ہوائی سفر کے قوانین اور طیاروں کی مانیٹرنگ کے نظام پر کئی سوالات اٹھائے ہیں۔ ملائیشیا کی پرواز MH370 ایک ایسی گمشدہ کہانی ہے جو شاید کبھی مکمل طور پر حل نہ ہو،
اس کے پیچھے کیا راز تھا یہ صرف وقت ہی بتا سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے باوجود قدرت کے کچھ راز آج بھی ہم سے پوشیدہ ہیں۔ ہزاروں لوگ آج بھی اپنے پیاروں کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن شاید وہ کبھی واپس نہ آ پائیں۔ کیا اس گمشدگی کا راز کبھی کھلے گا، یا پھر فلائٹ MH370 ہمیشہ کے لیے ہوا بازی کی تاریخ کا سب سے پراسرار راز ہی رہے گا؟ امید کرتا ہوں ناظرین ہماری یہ ویڈیو اپنے پیار بڑے لائک سے بھرپور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بڑے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔